إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، یہ سورۃ البلد ہے. اس سورت کی گزشتہ مجلس میں شروع کی 5 آیتوں کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی اور اسی طریقے سے لڑکے انسان اور انسان کے باپ آدم علیہ السلام کی قسم کھائی اور پھر فرمائے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، انسان تو بڑی تکلیف میں مشقتوں سے اس کی زندگی دوچار ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی محنت سے مشقتوں سے کچھ دنیا کما لیتا ہے، کچھ پوزیشن اپنی بنا لیتا ہے، معاشرے میں اپنا کوئی مقام وہ بنا لیتا ہے، اپنی کوئی عزت اس کے پاس آ جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. انسان کا یہ خیال ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کسی پر کوئی ذات اس پر قابو نہیں پا سکتی. اب وہ بڑا طاقتور بن گیا، بڑا مالدار بن گیا، حاکم بن گیا، طاقتور نوجوان بن گیا، پہلوان بن گیا، بادشاہ بن گیا، مالدار بن گیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب اس پر کسی کا بس نہیں چل سکتا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ انسان کہتا ہے میں نے تو بے شمار مال و دولت کو ہر جگہ خرچ کر دیا ہے، میں ہر جگہ اپنے مال کو لٹاتا ہوں، جہاں کام اٹکتا ہے میں مال و دولت کو پھینکتا ہوں، میرے کام بنتے چلے جاتے ہیں. میں نے بے شمار لوگوں کو پیسہ کھلایا، مال و دولت لٹایا، کوئی شخص کا کسی پر مجھ پر بس نہیں چلے گا. ایحسب ان لم یرہ احد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ خیال کرتا ہے، ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. وہ جیسے زندگی چاہتا ہے ویسے گزار رہا ہے. اپنی دینوں کو اس نے رات کر کے رکھ دیا، راتوں کو دین کر کے رکھ دیا. جو مرضی میں آئی وہ اعمال کر کے گزر جاتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھ سے آگے کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. میری رات کی تاریکی کو کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے. میں نے رات کے اندھیرے میں جو کچھ اعمال کر رہا ہوں، میرے اعمال کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے گناہ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میں اپنے شہر سے دور چلا گیا، اپنے علاقے سے دور نکل گیا، اپنے ملک سے دور نکل گیا. یہاں چاروں طرف اجنبی اجنبی ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میرا کوئی گھر والا نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے. میں جیسے چاہوں ویسے اعمال کرتا چلا جاؤں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نہیں، وہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا خیال ہے. اللہ فرما رہے کہ انسان کا یہ گمان ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے. وہ اللہ ایسا دیکھنے والا کہ رات دن اس کے لیے برابر اور اندھیرا اجالا اس کے لیے برابر، اور پوری کائنات اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے ہیں
کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تمہارے دلوں میں کچھ گناہ کے خیالات آتے ہیں تم اس کا دوسروں کے سامنے اظہار کر دو، اللہ تو اس کا بھی محاسبہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنے دل ہی دل میں گناہ کی پلاننگ کرو، زبان سے اس کا اظہار نہ کرو، اللہ اس پر بھی محاسبہ کرنے پر قادر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ بولو یا زور سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کا بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کا خیال ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ اگر یہ آیت کریمہ ہمارے دلوں میں اتر جائے میرا اللہ مجھے دیکھنے والا ہے، یہی چیز ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں اتر جائے، پھر ہم کبھی باغی نہیں بنیں گے، ہماری اولادیں کبھی کفر کا سودا نہیں کرے گی، یہ ہماری اولادیں کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، یہ ہماری اولادیں یا ہماری نسلیں کبھی جنت کو سودا نہیں کرے گی، کبھی جہنم کی راہ پر چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، واللہ مجھے دیکھنے والا ہے، میرا کوئی نہ بھی ہو پھر اللہ مجھے ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ صرف یہی بات ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہماری زندگی گناہ سے باز آ جائے، ہم قرآن کریم کے مخالفت کرنے سے رک جائے، ہم قرآن کریم کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنے سے باز آ جائے، میرا اللہ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، مجھے یہ عمل نہیں کرنا ہے، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس مجلس لگا کرتی تھی، وہ بزرگ کی جب مجلس لگتی ہے، بزرگ ایک نوجوان کو ہمیشہ اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ اس مجلس میں بڑے بڑے عمر والے بھی تھے، پرانے حضرات بھی تھے، تو مجلس والوں کو آپس میں اختلاف ہوا کہ بھئی یہ نوجوان آج کل کا ہمارے شیخ کے پاس آیا ہوا، حضرت اس کو بڑی عزت دیتے ہیں، بڑا اپنے سے قریب بٹھاتے، ہم تو اس کے پرانے عمر میں بھی اس سے بڑے ہوئے، اس سے پرانے، اور اس کو حضرت اتنا قرب دیتے ہیں۔ یہ بات اس بزرگ کے کان پر اڑتی اڑتی پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، ان بزرگ نے پرندے منگوائے، ہر ایک کو ایک پرندہ دے دیا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سارے لوگ گئے، کسی نے دیوار کی آڑ لے لی، کسی نے درخت کی آڑ لے لی، ہر ایک ذبح کر آیا۔ وہ نوجوان زندہ پرندہ شیخ کے سامنے، بزرگ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ مجلس والے دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ ہم نے شیخ کے عمل کی تعمیر کی، شیخ کے حکم کے مطابق ہم نے کام کیا، اس نے شیخ کی خلاف ورزی کی، کتنا بے وقوف انسان ہے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ میں نے ہر ایک کو پرندہ دیا کہ اس کو ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ ذبح کرنا، تمہیں کوئی دیکھے نہ ذبح کرتے وقت، ان تمام نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا اور تو نے میرے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اس نوجوان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ حضرت آپ نے فرمایا اس کو ایسی جگہ ذبح کر لانا کہ تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں درخت کے پیچھے گیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن وہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں دیوار کے پیچھے گیا، کئی جگہوں کے میں چلا گیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہ ملی کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس لیے میں اس کو زندہ لے کر آ گیا۔ تمام کی گردنیں جھک گئیں۔ اگر یہی بات ہمارے دلوں میں اتر جائے اور یہ بات ہم اپنی اولادوں کے دلوں میں بٹھا دیں، پھر چاہے اپنی نظروں سے ہماری نظروں سے دور ہو جائے، پھر چاہے انگریز ملکوں میں چلے جائے، امریکہ، کینیڈا اور دوسرے ملکوں میں چلے جائے، ہماری اولاد کے دلوں میں ہم نے اس بات کو بٹھا دیا، میرے بیٹے تو یاد رکھنا تیرے ہر عمل کو میرا رب دیکھنے والا ہے، اور ایک دن تیرے سامنے لا کر بھی رکھ دے گا۔ جب نام اعمال بندے کے سامنے لایا جائے گا، وہ بندہ کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، ہائے افسوس میرے اس نام اعمال پر، یہ میرا کیسا نام اعمال ہے، اس میں تو میرا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی لکھا ہوا ہے۔
تو یحسب ان لم یرہ احد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس کا یہ گمان ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ اللہ ہمارا دھیان ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے۔ اور آگے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ نے چند صفتوں کا اور چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اے انسان، تیرے بنانے والے ہم ہیں، تیرا خالق میں، تیرا مالک میں، تیرا رب میں۔ اور جب تیرے پاس کچھ مال آ گیا، طاقت آ گئی، قوت آ گئی، تو میرا ہی باغی بن گیا، میرا ہی نافرمان بن گیا۔ اللہ نے چند نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ اے انسان، کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور یہ زبان کو ہم نے نہیں دیا، اور ان دونوں ہونٹوں کو ہم نے نہیں دیے، یعنی یہ دونوں آنکھیں بھی ہم نے تجھے عطا کی۔ جس آنکھوں کے ذریعے تو دنیا کو دیکھتا ہے، جس آنکھوں کے ذریعے تو کاروبار کو فروغ دیتا ہے، جس آنکھوں کے ذریعے تو مال و دولت کو گنتا ہے، جس آنکھوں کے ذریعے تو اپنے بازار میں ترقی کے درجات کو طے کر رہا ہے، ان آنکھوں کو ہم نے دی، زبان کو ہم نے دیے، ان دونوں ہونٹوں کو ہم نے دیا۔ اللہ نے یہاں تین نعمتوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ یہ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جب مرضی آتی ہیں ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور کبھی مہینہ پورا ہوا، سال پورا ہو، کبھی اس کا بل بھی ہمیں نہیں دینا پڑتا کہ اس مہینے میں تم نے اتنی آنکھوں کو استعمال کرا، تمہیں اتنا بل دینا ہوگا۔ دنیا کی بجلیوں کو استعمال کرتے ہیں انسان، دنیا والوں کو اس کا بل چکاتے ہیں۔ ہم تو بچپن سے اللہ کی نگاہوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم سوچیں ہم نے اس نگاہوں کی کتنی شکر گزاری کی۔ ہم نے ان آنکھوں کے بھی اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر 2 رکعت بھی نماز پڑھی۔ اللہ تو مجھے چاہتا تو مجھے نابینا پیدا کر سکتا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایسے ابھی ہیں جو ماں کے پیٹ سے آنکھ کے بغیر آئے، جن کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکے۔ جس ماں کے بطن سے پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جس ماں باپ نے ان کو ناز سے پروان چڑھایا، اس باپ کے چہرے کو وہی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، کبھی ہم نے اس پر شکر گزاری نہیں ادا کی، نہ ہمارا کبھی دھیان جاتا ہے یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت، ہم نے شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی ہو۔ اللہ تو چاہتا مجھے نابینا پیدا کرتا، اگر تو چاہتا تو نے آنکھیں دی، لیکن ان نگاہوں سے بد نظری ہوتی رہی، ان نگاہوں سے ناجائز چہرے دیکھتے رہے، ان ناکوں سے حرام چیزوں کو دیکھتے رہے۔ اگر تو چاہتا ان نگاہوں کی بجلی کو گم کر دیتا، ان آنکھوں کی بجلی کو، روشنی کو ختم کر دیتا۔ اللہ تو نے میری آنکھوں کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے۔ اس جسم کی بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اللہ کے سامنے کی جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت، اللہ تعالیٰ نے اس میں روشنی رکھ دی، بجلی رکھ دی، قریب کی دور کی چیزوں کو جب چاہے دیکھ لیتی ہے، اور آنکھوں کے اوپر 2 پردے باریک سے لگا دیے کہ جب بھی اگر سامنے سے کوئی مضر چیز، کوئی نقصان دینے والی چیز آ جائے، یہ بے ساختہ، بے اختیار آٹومیٹک یہ پردے گر جاتے ہیں۔ اگر سامنے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو بے اختیار آنکھیں بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ آٹومیٹک یہ پردے باریک سے پردے رکھے۔ ان آنکھوں کے پردوں کے اوپر باریک سے باریک بال رکھ دیے، وہ کتنے کہ بھائی سامنے سے جو گرد و غبار آ رہا ہے، جو دھول آ رہی ہے، یہ آنکھوں کے اوپر کے باریک سے باریک بال ان غباروں کو، ان دھول کو دور کرتی ہے، ڈیفنس کرتی ہے، اور ہماری آنکھوں میں گرد و غبار دھول کو آنے سے روکتی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ بال، پلک کے بال بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص جل گیا، اس کا چہرہ جل گیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے پلک کے جو بال تھے وہ بال جل گئے، اس کے چہرے کی چمڑیاں بھی جلی لیکن بچ گیا، اور آنکھ کے پلک کے بال جل گئے۔ جب سامنے سے گرد و غبار آتا اس کی آنکھوں میں جمع ہو جاتا، اور ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کی آنکھ کو صاف کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ہلکا ہلکا دکھائی دینے لگا، گرد و غبار جم گئے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس بار بار کچھ دن کے وقفے سے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔
اور ڈاکٹر دوائی کے ذریعے اس کی آنکھ کو صاف کرتا، بار بار اس طرح کا معاملہ چلتا رہا، وہ دوائی کے ذریعے بار بار آنکھوں کو صاف کرنے کی وجہ سے آہستہ 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 اس کی روشنی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ہلکے سے باریک سے بال ہے، یہ پلک کے بال جو گرد و غبار سے روکتے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے دنیا کی کوئی دوا نہیں ہے جو ہماری آنکھوں سے گرد و غبار کو دور کر سکے، چند مہینے سال اس کے بعد دنیا کی طاقت بھی ہماری آنکھوں کی بنا کو روک نہیں سکتی۔ اتنے باریک سی بات اللہ نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے رکھ دی۔ اوپر پھر ابرو رکھ دیے، بال رکھ دیے موٹے سے، تاکہ اوپر سے کوئی چیز آ جائے، کوئی گر جائے، کوئی دھول ڈال آ جائے تو یہ بال کے ذریعے رک جائے۔ پھر اللہ نے نگاہوں کو فٹ بھی کسی جگہ کیا، ان آنکھوں کے اوپر بھی سر کی مضبوط ہڈی اور نیچے گال کی طرف بھی مضبوط ہڈی ہے، آنکھوں کے اوپر نیچے دونوں طرف مضبوط ہڈی ہے کہ اگر انسان منہ کے بل گر جائے تو اس کی ہڈی میں، اس کے چہرے پر، اس کے سر پر چوٹ آ جائے، اس کی آنکھ کو تھوڑا اندر رکھ دیا، اوپر نیچے ہڈی رکھ دی، سامنے سے کوئی چیز آ جائے تو اس کے سر پر، اس کے گال پر لگ جائے، اس کی آنکھ پر نہ لگ پائے، اور جتنا ہو سکے اس کی آنکھ بچ جائے۔ اللہ نے ایسی نگاہوں کو محفوظ جگہ میں فٹ فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے۔ تو اللہ ان آنکھوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ اللہ نے ان آنکھوں پر دو پردے بھی اتنی تیزی کے ساتھ رکھے ہیں کہ اللہ نے فوری طور پر ایک ہی سیکنڈ میں انسان اپنی آنکھوں کو بند کر سکتا ہے۔ ان پلکوں میں تیزی اس لیے رکھی کہیں قیامت میں انسان اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے اللہ میرے سامنے نامحرم پر چہرے آ گئے، میری نگاہوں کو بند کرنے میں مجھے دیر ہو گئی تو مجھے سامنے والے کا چہرہ دیر تک دیکھنا پڑا۔ ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی پلک میں اپنی آنکھوں کے پردوں کو گرا سکتا ہے اور نامحرموں کے چہروں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو الم نجعل لہ عینین، کا ہم نے دو آنکھیں تمہیں نہیں عطا کی، ولسانا وشفتین، اور ہم نے زبان اور دو ہونٹ تمہیں عطا کی۔ زبان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے دل میں کوئی مضمون آیا، کوئی خیال آیا، دماغ نے اس کو سوچا، اس کے الفاظ کو مضمون کے ڈھانچے میں ڈھالا اور زبان کے ذریعے وہ الفاظ کے ذریعے باہر نکل آیا۔ کہ دل میں کوئی مضمون آیا، دماغ نے اس کو سوچا، پھر اس زبان کے ذریعے، کلمات کے ذریعے اپنے اس کو باہر ادا کرا۔ کہ زبان اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے، انسان اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، زبان کے ذریعے اپنے دل کی باتوں کو دوسرے کے سامنے شیئر کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت، اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو، وہ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے دل کی باتوں کو، اپنے دماغ کے خیالات کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے زبان دی، دل میں جو جذبات ابھرتے ہیں، دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، انسان زبان کے ذریعے اس کا اظہار کرتا ہے، اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسی زبان ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں عربی زبان کا مقولہ ہے، جرمہ صغیر اور جرمہ کبیر۔ زبان کے بارے میں عربی زبان کا مقولہ ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم تو بڑا چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہے۔ یہ جسم کے اعتبار سے بڑی چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم اگر ہو جائے تو بہت بڑی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے انسان زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک کلمہ نکالتا ہے، آدھی منٹ میں انسان اس زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، کلمہ ایمان ہے کہ کفر میں زندگی بسر ہو رہی تھی، آدھی منٹ میں کلمہ پڑھ لیا، وہ جہنم کا مستحق تھا، اب جنت کا مستحق بن گیا۔ ایک ہی آدھی منٹ میں کسی دشمن کے سامنے محبوب بن جاتا ہے۔ کوئی دشمن تھا، اس کے سامنے معافی مانگ لی، زبان سے معافی کے کلمات ادا کر دیے، وہ دشمن جس کا تھا وہ محبوب بنا لیتا ہے۔ اور آدھی منٹ میں انسان ایک کلمہ نکالتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور آدھی منٹ میں کبھی ایسا کلمہ نکال دیا کہ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، قریبی دور
ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی جملہ انسان کو جنت والا بھی بنا سکتا ہے اور ایک ہی کلمہ انسان کو جہنم میں ڈھکیل بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں مشکاہ شریف کی روایت کہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ انا اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک انسان کی زبان دوسرے انسان کی شرمگاہ ہے۔ تو زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان کسی بات کو بولنا چاہے تو پہلے اس بات کو اپنے دل پر پیش کرے کہ سوچی کہ اگر یہ بات کروں گا کہ دنیا یا دین کے اعتبار سے بھلی ہے یا نقصان دہ ہے۔ اگر نہ بھلی ہے نفع بخش ہے تو انسان اس کو ادا کر دے۔ اگر وہ بات ایسی ہے جو آخرت کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے نقصان دہ شر کا کلمہ ہے تو انسان اپنی زبان سے وہ الفاظ کو نہ نکالے۔ تو مسلمان اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی میں تو جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتا ہوں، میں دل میں نہیں رکھتا، یہ ہمارا ایمان ہمیں یہ بات نہیں سکھاتا۔ ہمارا مذہب، ہمارا قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے جو دل میں آئے اس کو دوسرے کے سامنے شیئر کر دو، زبان سے اس کا اظہار کر دو، نہیں، جو دل میں آئے اس کو پہلے دیکھا جائے گا۔ یہ ایسی بات تو نہیں ہے جس سے میری جہنم برباد ہو جائے گی یا میری جنت بنے گی۔ اگر جہنم برباد والی زبان ہے تو اس کلمات کو روک دیا جائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ کرامن کاتبین اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے سانچے کو دیکھا جائے، اللہ نے آنکھیں 2 بنائی، اللہ نے کان 2 بنائے، ہاتھ 2 بنائے، پیر 2 بنائے، لیکن زبان اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جتنا دیکھ رہے ہو یا جتنا سن رہے ہو وہ سب زبان سے بولنا نہیں ہے۔ انسان دیکھتا زیادہ ہے، سنتا زیادہ ہے، اس کا دیکھنے کا عمل زیادہ ہو، اس کا سننے کا عمل زیادہ ہو، لیکن اس کا بولنے کا عمل کم ہو، کہ انسان جو دیکھے جو سنے اس کو زبان سے بولتا نہ چلا جائے بلکہ زبان سے مفید باتوں کو بولا جائے۔ اس لیے اکابرین بزرگان دین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، ان کی پوری زندگی کا جائزہ لے، اپنی پوری زندگی میں ایک ایک لفظ تول تول کر بولا کرتے تھے۔ ایک شخص سے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا جس کا سننا اس کے بولنے سے زیادہ ہو، جس کا سننا اس کے بولنے سے زیادہ ہو، یعنی جتنا بولتا ہے بولنا کم ہو، اس کا سننا زیادہ ہو۔ عقل مند انسان بھی جو ہوتا ہے، آپ کسی بھی دنیا کے ماہر آدمی کو اگر آپ تلاش کریں یا کسی بہت بڑے ماہر یا عقل مند یا دنیا والے جس کے پاس دنیا کے لوگ مشورے کے لیے جاتے ہیں، اب ان کے پاس بیٹھیے، گھنٹوں گھنٹوں آپ بیٹھو، وہ لوگوں کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لوگوں کی باتوں کو سنا، وہ سامنے والے کو ایک ہی جملے میں مشورہ، ایک ہی جملے میں جواب دے دیتے ہیں۔ تو انسان جب کم بولتا ہے اللہ اس کے دل کو کھولتا ہے، جو اپنی زبان کو لغویات سے فضولیات سے بند کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو کھولتا ہے، اور اس کی جب باتیں نکلتی ہیں وہ زبان سے نہیں نکلتی بلکہ دل سے اس کی باتیں نکلتی۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں کہ قرآن کریم ایک سورت ہے، سورہ مریم، حضرت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، اور ہم سب جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے وہ انسانوں میں سے ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں انسان کے وجود کا پیدائش کے 2 ذریعے، ایک تو شادی، دوسرا زنا۔ یا تو شادی کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے یا زنا کے ذریعے، اور شادی کا رواج بھی دنیا کے تمام مذاہب میں رائج ہے۔ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب ہوا، حضرت مریم بستی سے باہر چلی گئی،
وہیں پر اللہ نے ان کے لیے کھانے پینے کا رزق کا انتظام کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے سورہ مریم میں، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی بستی پہ آئی۔ بستی والوں نے دیکھا چھوٹا سا معصوم سا دودھ پیتا بچہ حضرت مریم کی گود میں، اور مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، تو ظاہر سی بات یہ بچہ زنا کا ہوگا۔ تو بستی والوں نے کہا یا اخت ہارون، یہ ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے ماں باپ تو اچھے تھے، تیرے ماں باپ تو برے نہیں تھے، وہ تو تیرے ماں باپ بڑے پاکیزہ تھے، بڑے اچھے تھے، اور تو نے یہ کام کیا کیسے کر لیا؟ بستی والوں کی طرف سے تانے لگ رہے ہیں، بستی والوں کی طرف سے تہمتیں لگ رہی ہیں، سخت و سست الفاظ سننے کو مل رہے ہیں۔ حضرت مریم چاہتی تو زبان سے جواب دے سکتی تھی کہ معاملہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، تم میرے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو، دلیلیں دے سکتی تھی، ان کی باتوں کا جواب دے سکتی تھی، لیکن اپنی زبان کو بند کر دیا اور فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بچہ گود میں ہے اور اپنی زبان کو بند کر دیا۔ علماء کرام نے بڑا نقطہ یہاں سے بیان کیا ہے، حضرت مریم نے جب اپنی زبان کو لوگوں کے طعن و تشنیع سے جواب دینے سے بند کر دیا، تو اللہ نے ان کے پہلو میں جو چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، اللہ نے اس کو گویائی عطا فرمائی۔ وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ بولنے لگا۔ علماء کرام یہاں فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تو اپنی زبان کو لغویات سے، فضولیات سے، فحش کلامی سے اور زائد باتوں سے اپنی زبان کو بول دے گا، اللہ نے مریم کے پہلو میں جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کو زبان عطا فرمائی، تیرے پہلو میں جو چھوٹا سا دل ہے اللہ تیرے دل کو گویائی عطا فرمائے گا، پھر تیری بات زبان سے نہیں ہوگی، تیری باتیں دلوں سے نکلے گی جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی، لیکن شرط ہے زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں ایک بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا، صرف زبان کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، صف اولیٰ کے پابند، یہ تو ہمارے محلے کے حاجی صاحب، یہ تو بڑے دیندار ہیں، ان کو تو دیکھ کر ہم دین سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، آج یہ جہنمیوں کے فہرست میں کیوں ہیں؟ فرشتے کہیں گے زبان کو غلط استعمال کرتے تھے، آج ہمارے میں عبادت تو ہے، لیکن بہت سے آپ کو ایسے حضرات بھی مل جائیں گے، نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت کے پابند، حاجی بھی ہیں، عبادت میں پیش ہے، لیکن زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ نکالتے ہیں، سخت سست الفاظ نکالتے ہیں اور فحش کلمات نکالتے ہیں۔ یہ زبان ان کو اللہ تعالیٰ اس زبان کے ذریعے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے 2 آنکھیں انسان کو نہیں دی، کیا ہم نے انسان کو زبان نہیں دی، وہ شفتین اور 2 ہونٹ ہم نے نہیں عطا فرمائے۔ ان 2 ہونٹوں میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی نعمت ہیں، اس کو آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔